نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عشق محبت، عشق محبت، جشن غوث اعظم، پیر طریقت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الفاتحہ۔ آمین۔ اللہم ثبتنا علی الاسلام، اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ثبتنا علی تلاوت القرآن، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہیں یا ابھی تک گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو میری مدنی گزارش ہے کہ براہ کرم جلسہ گاہ کے اندر تشریف لے آئیے۔ غوث پاک کی غلامی کا سچا ثبوت دیتے ہوئے جلسہ گاہ کے اندر تشریف لے آئیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باوقار
سادات اعظام، علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، بچوں اور پردے میرے کر سننے والی میری مائیں اور بہنیں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ سرزمین گلیاواڑے کے کتب حضرت گیبن شاہ بابا علیہ رحمہ کے عرس پاک کے موقع پر پیر پیراں، میر میراں، شاہ جیلاں، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، غوث الثقلین الشیخ سید عبد القادر جیلانی بغدادی الحسنی والحسینی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے منعقد کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ میں حصول برکت کی غرض سے سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے غوث پاک کی شان میں جو منقبت لکھی ہے، ان کے صرف 2 شعر پڑھوں گا اور میری ٹوٹی پھوٹی زبان سے ان کی تشریح کر کے تقریر ختم کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میں جو کچھ بیان کروں اس پر پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگ اور بھائیوں، بارگاہ غوثیہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے امام اہل سنت سرکار اعلی حضرت عرض کرتے ہیں، تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، اور تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ یہ شعر میں سرکار اعلی حضرت عرض کرتے ہیں کہ اے سرکار بغداد، آپ وہ غوث ہے کہ زمانے بھر کے غوث آپ کے شیدا ہے۔ پہلے غوث کا معنی سمجھو۔ غوث کا لغوی معنی لغت میں یہ ہے کہ مددگار، فریاد رس۔ یہ تصوف کی اصطلاح میں ایک ولی کی قسم ہے۔ ولی، قطب، ابدال، غوث، یہ سب قسمیں ہیں۔
تو غوث کا مطلب ہوتا ہے مددگار، فریاد رس۔ ہم جب بھی پکارے، فریاد کرے اور فوراً مدد کو آ جائے، ان کو غوث کہا جاتا ہے۔ اور یہ نبوت کا جو دروازہ ہے نا رسالت کا، وہ تو اب بند ہو چکا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہے، آخری رسول ہے۔ اب کوئی نبی یا رسول نہیں آئیں گے، لیکن یہ ولایت کا جو سلسلہ ہے یہ قیامت تک بند نہیں ہوگا۔ اولیاء آتے رہیں گے، اقطاب آتے رہیں گے، اغواث آتے رہیں گے، اور ان کا آنا ضروری ہے ہمارے لیے، ان کا وجود ضروری ہے۔ یہی وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں کہ ان کی دعاؤں سے ہم چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بلاؤں سے، آفتوں سے بچے ہوئے ہیں، ان کا وجود ضروری ہے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں کہ اے سرکار غوث پاک، آپ ایسے غوث ہے کہ زمانے بھر کے غوث آپ کے شیدا ہے، کیونکہ سرکار غوث پاک کو اللہ نے وہ مرتبہ دیا ہے کہ یہ غوثیت کا تاج اب قیامت تک، یعنی جب تک امام مہدی دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے وہاں تک یہ غوثیت کا تاج سرکار غوث پاک کے سر کے اوپر رکھا گیا ہے۔ دنیا میں غوث تو پیدا ہوں گے لیکن کوئی غوث اعظم پیدا نہیں ہوگا، کوئی غوث الاغواث پیدا نہیں ہوگا، کوئی قطب الاقطاب پیدا نہیں ہوگا۔ یہ مرتبہ اور مقام دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سرکار غوث پاک کو دیا ہے۔ اس لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ بڑے بڑے اولیاء کرام آپ کے سر مبارک تو کیا آپ کے قدم کے تلوے تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہے سرکار غوث پاک۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں کہ سرکار بغداد آپ ایسے غوث ہے کہ ہر غوث آپ کے شہدا ہے، آپ کے محتاج ہے، اور تو ہے وہ گیس کہ ہر گیس ہے پیاسا تیرا۔ گیس یہ تصوف کی بولی میں می اور بارش یعنی روحانیت کی بارش کو کہا جاتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں کہ یہ جتنے بھی روحانیت کی بارش برسا رہے ہیں، یعنی جو لوگوں کو فیض پہنچا رہے ہیں، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، لوگوں کو فیض پہنچا رہے ہیں، ان کے مزاروں کے اوپر رحمت و نور کی روحانیت کی بارش برس رہی ہے، اور ان کا فیض اللہ کی مخلوق کو پہنچ رہا ہے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں کہ یہ جتنے بھی می برسانے والے ہیں روحانیت کی، فیض کی می برسانے والے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، بھلے می برسا رہے ہیں، سب کو پلا رہے ہیں فیض،
لیکن آپ کے تو وہ پیاسے ہیں، سبحان اللہ آپ کے فیض کے پیاسے ہیں، آپ ایسے گو سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور آگے سرکار اعلی حضرت عرض کرتے ہیں کہ مزرعے چست و بخار عراق و اجمیر، مزرعے چست و بخار عراق و اجمیر، اور کون سی قسط پہ برسا نہیں جالا تیرا، سبحان اللہ کون سی قسط پہ برسا نہیں جالا تیرا۔ یہ شعر کے اندر چاروں سلسلوں کا ذکر کیا ہے سرکار اعلی حضرت نے۔ یہی تو آپ کی شاعری کی خوبی ہے۔ سرکار اعلی حضرت کا کلام کلام الامام کہلاتا ہے، بے شک سبحان اللہ اور آپ کی شاعری عام شاعروں جیسی نہیں ہوتی ہے۔ ایک ایک شعر کے اندر یا تو قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، یا کوئی حدیث کا نچوڑ ہوتا ہے، یا کوئی ولی اللہ کی کوئی کرامت ہوتی ہے، اس میں کوئی واقعہ ہوتا ولی اللہ کا۔ تو یہ جو میں نے شعر پڑھا، اس میں چاروں سلسلوں کا ذکر ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ سلسلے چار ہیں، مین سلسلے، پیٹا سلسلے، سانکھیں، برانچیں تو بہت سی ہے، لیکن طریقت کے جو سلسلے ہیں وہ چار ہیں: قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ۔ یہ چاروں سلسلے ہمارے آقا علیہ السلام تک پہنچ جاتے ہیں۔ گویا کہ اس کو یوں سمجھو کہ یہ چار ندیاں ہیں جو ایک سمندر میں مل جاتی ہے۔ یہ چاروں سلسلے برحق ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ چاروں سلسلے میں سے کسی بھی ایک سلسلے میں داخل ہو جانا چاہیے، کسی مرد قلندر کا دامن پکڑ لینا چاہیے۔ اللہ قرآن میں فرماتا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلے کے بغیر ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے نَدْعُو أُنَاسٍ بِكُلِّ إِمَامِهِمْ، مطلب یہ ہے کہ بروز قیامت اللہ ہمیں پکارے گا میدان محشر میں، تو ہمارا پرسنلی نام لے کر نہیں پکارے گا، بلکہ ہم نے جس سلسلے میں بیعت کی ہوگی وہ سلسلے کے نام سے اللہ پکارے گا۔ اگر ہم نے قادری سلسلے میں بیعت کی ہوگی تو اللہ پکارے گا اے قادریو، چشتیہ میں بیعت کی ہوگی اللہ پکارے گا اے چشتیو، سہروردیہ میں بیعت کی ہوگی اللہ پکارے گا اے سہروردیو، نقشبندیہ سلسلے میں بیعت کی ہوگی اللہ پکارے گا اے نقشبندیو۔ اور جس نے کسی سلسلے میں بیعت ہی نہیں کی ہوگی تو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے ان کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ تو ایسے جو بغیر پیر والے ہوں گے نگرے، ان کو اللہ پکارے گا اے شیطانیوں۔ تو جو پیر والے ہوں گے ان کے پیر تو ان کی شفاعت کریں گے،
اور ان کے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں گے. لیکن جو شیطان کے چیلے، شیطان کے پیروکار ہوں گے، شیطان کے مرید ہوں گے، شیطان تو پہلے سے راندہ ہوا ہے، جہنمی ہے، تو وہ تو جہنم میں جائے گا، ان کے پیروکار کو بھی لے جائے گا. اس لیے شریعت میں مرید ہونا ضروری ہے. یہ چاروں سلسلے برحق ہے. جیسے ہمارے مسلک چار ہیں. ہمارے مسلک کے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل ہے نا. تو کسی بھی ایک امام کی تقلید کرنی چاہیے. ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، اس لیے حنفی کہلاتے ہیں. جو امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں ان کو شافعی کہتے ہیں. جو امام حنبل کی پیروی کرتے ہیں ان کو حنبلی کہتے ہیں. جو امام مالک کی پیروی کرتے ہیں ان کو مالکی کہتے ہیں. تقلید ضروری ہے. تو اس طرح سے یہ تصوف کی منزل طے کرنے کے لیے، اپنا باطن صاف کرنے کے لیے پیر کا ہونا ضروری ہے. اور یہ چاروں سلسلے برحق ہے. اور یاد رکھو، کسی بھی سلسلے کو برا نہیں کہنا چاہیے، اپنے پیر کو چھوڑنا نہیں چاہیے، دوسرے پیر کو چھیڑنا نہیں چاہیے. یہ ہمارے اسلاف کرام کا فرمان ہے. سب بزرگوں کا ادب کرو، سب سلسلے کا ہے نا. تو یہ چار سلسلے ہیں. لیکن یاد رکھو، سرکار غوث پاک کو اللہ نے وہ مرتبہ اور وہ مقام دیا ہے کہ یہ چاروں سلسلے کے بزرگ، اگرچہ وہ کسی اور کے مرید ہوں گے، خلیفے ہوں گے، لیکن ان سب کے پیر تو پیران پیر ہے، بڑے پیر سرکار ہے. یہ چاروں سلسلے کے بانی ہے. جو یہ پائے کے بزرگ چاروں سلسلے کے، انہوں نے غوث پاک سے فیض حاصل کیا ہے. دیکھو، قادریہ سلسلے کے بانی یہ تو سرکار غوث پاک ہے. اب دیکھو، اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے چشتیہ. چشتیہ سلسلے کے پائے کے بزرگ ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ہے نا. اگرچہ ان کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی ہے، لیکن خواجہ غریب نواز نے بھی فیض حاصل کیا ہے غوث پاک سے. آپ خواجہ غریب نواز کی سیرت پڑھ کے دیکھو. جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ آپ ہندوستان جاؤ، تو جب وہ تشریف لا رہے تھے تو خواجہ غریب نواز بغداد شریف کے اندر غوث پاک کی خانقاہ میں 57 دن رکے تھے. غوث پاک ماموں ہوتے ہیں رشتے میں، اور ایک روایت کے مطابق خالہ زاد بھائی بھی ہوتے ہیں. غوث پاک بڑے ہیں عمر میں، خواجہ غریب نواز چھوٹے ہیں. تو یہ سفر کے درمیان 57 دن خواجہ غریب نواز غوث پاک کی صحبت میں رہے، فیض و برکات حاصل کیا، اور غوث پاک نے خلافت بھی دی. ایک روایت تو یہ ہے. اور بہجت الاسرار جو معتبر کتاب ہے سرکار بغداد کے بارے میں، اس میں یہ روایت موجود ہے
کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار بغداد کو وہ مقام دیا کہ بغداد شریف میں 70,000 لوگوں کے مجمع میں جب غوث پاک نے فرمایا تھا کہ قدمی ہاذہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرے یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے. بڑے بڑے اولیاء کرام نے اپنے اپنے سر جھکا لیے تھے. حضرت علی بن حیتی جو آگے بیٹھے تھے وہ تو اٹھ کر آ گئے، غوث پاک کے قدموں کو اپنے سر پر لے لیے اور سب عرض کرنے لگے تھے مولانا راسی وائنی، مولانا راسی وائنی. سرکار آپ کے قدم مبارک کندھے پر نہیں، ہمارے سر کے اوپر، ہماری آنکھوں کے اوپر. تو روایت میں ہے کہ اس وقت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی خراسان کی پہاڑیوں میں ریاضت فرما رہے تھے. خراسان کدھر ہے؟ ایران میں. بغداد شریف کدھر ہے؟ عراق میں. عراق کا کیپٹل راجدھانی بغداد شریف. غوث پاک یہاں بیان کر رہے ہیں، خواجہ غریب نواز ادھر سن رہے ہیں. ہزاروں میل کا فاصلہ ہے. یہاں سے 900 سال پہلے کی بات ہے. وہ زمانے میں تو کچھ نہیں تھا، یہ مائک بائک کچھ نہیں، لیکن یہ غوث پاک کی کرامت تھی کہ 70,000 لوگوں کا مجمع، لیکن آگے والا بھی برابر سنتا، پیچھے والا بھی برابر سنتا، ادھر والا بھی برابر، ادھر والا بھی برابر، بیچ والا بھی برابر سنتا. یہ آواز مبارک کی کرامت. اور غوث پاک ادھر اعلان فرما رہے ہیں، ہزاروں میل کے فاصلے پر خواجہ غریب نواز سن رہے ہیں، اور سنتے نہیں، دیکھ بھی رہے ہیں منظر کو. سبحان اللہ. یہ کوئی موبائل کا دور نہیں تھا اس وقت کہ چلو ایمو کیا، ویڈیو کال کیا اور دیکھ لیا فیس ٹو فیس. نہیں، وہ زمانے میں یہ کچھ نہیں تھا. تو پھر کیسے سنا، کیسے یہ منظر دیکھا؟ تو میرے بزرگوں بھائیوں یاد رکھو، حدیث قدسی میں ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ فرائض کے بعد کثرت نوافل سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس بندے کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ کے کوئی اعضاء تو ہے نہیں، تو پھر مطلب کیا؟ اللہ تو نور ہے. تو اس حدیث قدسی کا مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ بندہ جب محبوبیت کا مقام حاصل کر لیتا ہے تو کان تو اللہ کے اس ولی کا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر طاقت خدائی آ جاتی ہے. ایک جگہ بیٹھا ہوتا ہے، ہزاروں میل سے کوئی پکارے یا غوث المدد، اور فوراً سن لیتے ہیں. آنکھ ولی کی ہوتی ہے، دیکھنے کی طاقت اس میں خدا کی ہوتی، خدائی طاقت ہوتی ولی کی آنکھ میں. ایک جگہ بیٹھا بیٹھا دنیا کے کونے میں کیا ہوتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس لیے تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں پوری دنیا کو اس طرح سے دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی میں رکھا ہوا رائی کا دانہ. ان کے ہاتھ میں خدائی طاقت، ان کے پیر میں خدائی طاقت. تو ادھر غوث پاک نے اعلان فرمایا
ادھر خواجہ غریب نواز نے سن بھی لیا، منظر کو دیکھ بھی لیا، اور اتنا جھکے، سر کو اتنا جھکایا، بہجت الاسرار کی روایت میں ہے کہ سر زمین تک لگ گیا، اور خواجہ غریب نواز نے بھی عرض کی بلنا راسی وائنی، اور یہ منظر کو سرکار اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے حضور مفتی اعظم ہند نے اس طرح سے بیان کیا، یہ شعر میں بند کیا کہ یہ دل، یہ جگر ہے، یہ سر، یہ آنکھیں۔ خواجہ غریب نواز نے عرض کی کہ سرکار آپ کے لیے دل بھی حاضر ہے، جگر بھی حاضر ہے، سر بھی حاضر ہے، آنکھیں بھی حاضر ہے۔ یہ دل، یہ جگر ہے، یہ سر ہے، یہ آنکھیں، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ سرکار جہاں چاہو آپ قدم رکھ سکتے ہیں، دل بھی حاضر ہے، جگر بھی حاضر ہے، سر بھی حاضر ہے، آنکھیں بھی حاضر ہے۔ ادھر غوث پاک نے بیان کرتے کرتے یہ اعلان سن بھی لیا، آنکھوں سے وہ منظر دیکھ بھی لیا کہ میرا بھانجا معین الدین میرا اس طرح سے ادب کر رہا ہے۔ تو غوث پاک نے فرمایا بیٹا معین الدین تم نے ہمارا ادب کیا ہے، جو ادب کرتا ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ آپ نے ہمارا ادب کیا ہے بیٹے معین الدین، آج سے ہم تم کو ہندوستان کی حکومت دے رہے ہیں، آج سے تم سلطان الہند ہو، ہند کے راجہ ہو، مہاراجہ ہو، ہند کے شہنشاہ ہو، ہند کے بادشاہ ہو، ہند کی حکومت ہم تم کو سپرد کر رہے ہیں۔ اور یہ فرمانے کے بعد غوث پاک نے آپ کو خلافت بھی عطا کی، روحانی خلافت بھی دے دی، اور ہندوستان کی حکومت بھی دے دی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے خواجہ غریب نواز ہند کے شہنشاہ کہلاتے ہیں۔ بھلے کرسی پر جو بھی ہو، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، ریموٹ کنٹرول ہمارے خواجہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے کرسی پر بٹھاتے ہیں، جس کو چاہے کرسی پر گرا بھی دیتے ہیں۔ ہمارے خواجہ کی حکومت صرف ہمارے پر نہیں، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب کے دلوں کے اوپر ہمارے خواجہ کی حکومت ہے۔ خواجہ کی حکومت راز کر رہی ہے، دلوں کے اوپر ہے نا، دلوں کے اوپر چل رہی ہے۔ خواجہ کسی کو بلاتے نہیں ہے، لیکن آ رہے ہیں لوگ، آ رہے ہیں، جب بھی دیکھو وہ عرس جیسا ماحول ہے، قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے خواجہ کی سچائی، حقانیت، انہوں نے اللہ کے مخلوق کی ایسی خدمت کی۔ تو آج 900 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن دنیا اس کو بھولی نہیں ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ یہ چشتیہ سلسلے کے بانی بھی غوث پاک ہے۔ بھلے خواجہ عثمان ہارونی خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد ہے، لیکن ان کے پیر غوث پاک ہے۔ غوث پاک نے خلافت دی خواجہ غریب نواز کو، اور خواجہ غریب نواز نے بھی فیض حاصل کیا ہے غوث پاک سے۔ تو چشتیہ سلسلے کے بانی بھی غوث پاک۔ اب دیکھو، قادری چشتی
دو سلسلے ہو گئے. اب تیسرا سلسلہ ہے نقش بندی. ان کے بانی پائے کے بزرگ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ. خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری نقشبندی رحمت اللہ علیہ کہاں رہتے تھے؟ بخارا میں. ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے، آپ کی پیدائش سے 157 سال پہلے سرکار غوث پاک پیدا ہوئے تھے. روایت میں ہے کہ ایک دن مریدوں نے دیکھا کہ سرکار غوث پاک شہر بخارا کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہیں اور بڑی گہری سانس لے رہے ہیں، لمبی لمبی سانس لے رہے ہیں. مریدوں نے کہا حضرت ادھر چہرہ کر کے آپ اتنی لمبی سانس کیوں لے رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ابھی حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ پیدا نہیں ہوئے. اس سے 157 سال پہلے کی بات ہے کہ غوث پاک نے اپنے مریدوں کو فرمایا ہے لوگو مجھے ادھر سے میرے ایک دیوانے کی خوشبو آتی ہے. 157 سال کے بعد وہ شہر بخارا میں پیدا ہوگا، ان کا نام ہوگا بہاؤالدین نقشبند بخاری. اور وہ مجھ سے فیض حاصل کرے گا اور خلافت بھی حاصل کرے گا. اللہ والوں کو خوشبو آتی ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، تو گھر کی بات نہیں ہے. آپ سورہ یوسف کی تفسیر پڑھو. یعقوب علیہ السلام کیا مصر کی طرف چہرہ دیکھ کے، مصر کی طرف چہرہ کر کے اکثر سونگتے نہیں؟ ایک دن لوگوں نے پوچھ لیا حضرت ادھر مصر کی طرف چہرہ کر کے یہ کیا سونگتے ہیں، کیوں لمبی سانس لیتے ہیں؟ قرآن کی تفسیر میں ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ادھر سے میرے بیٹے یوسف کی خوشبو آتی. بچوں نے تو کہا تھا کہ بھائی کو بھیڑیا اٹھا گیا ہے، حالانکہ انہوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا. یعقوب علیہ السلام کو سمجھا دیا، لیکن یعقوب علیہ السلام فرما رہے تھے ادھر سے میرے بچے یوسف کی خوشبو آتی ہے. کہاں ملک شام، کہاں شہر مصر، لیکن یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آ گئی، کیونکہ اللہ والوں کو پتا چل جاتا ہے نا. غوث پاک کو بھی پتا چل گیا تھا اور بشارت بھی سنا دی. 157 سال کے بعد وہ پیدا ہوگا، میرا فیض حاصل کرے گا اور خلافت بھی حاصل کرے گا. اور ٹھیک 157 سال کے بعد حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ بخارا میں پیدا ہوئے. ویسے نقشبندی سلسلے کے بزرگ ہیں، ان کے پیر و مرشد بھی ہے، لیکن باطنی فیض وہ غوث پاک سے بھی انہوں نے حاصل کیا اور خلافت بھی حاصل کی ہے. تو اس نسبت سے نقشبندیہ سلسلے کے بانی بھی غوث پاک ہوئے ہے نا. اور اب چوتھا سلسلہ شہروردیہ. شہروردیہ سلسلے کے بانی کون ہے؟ حضرت شہاب الدین شہروردی رحمت اللہ علیہ. لیکن آپ کو پتا ہے یہ شہاب الدین شہروردی کا وجود کیسے ہوا؟
یہ صدقہ ہے غوث پاک کا. ورنہ شہاب الدین سہروردی کہ ماں باپ کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی. حضرت شہاب الدین سہروردی کے والد محترم کا نام تھا شیخ عمر. اولاد نہیں تھی. تو ایک دن بیوی صاحبہ نے عرض کی کہ میرے سرتاج سرکار غوث پاک موجود ہے، ان کی موجودگی میں ہم محروم رہے اولاد سے، یہ ہماری بد نصیبی ہے. آپ تو اکثر حضرت کے پاس جایا کرتے ہیں، آپ جاؤ اولاد کے لیے آپ عرض کرو. وہ تو زمانے کے غوث ہے، ضرور ان کی دعا سے اللہ ہمارے یہاں اولاد دے دے گا. روایت میں ہے شیخ عمر رحمت اللہ علیہ غوث پاک کی بارگاہ میں گئے، عرض کی سرکار آپ کو تو اللہ نے بڑا مرتبہ دیا ہے، اب دعا فرمائیے اللہ ہمارے یہاں نیک اولاد دے دے. دیکھو نیک اولاد مانگ رہے ہیں. اللہ والوں کی جو ادا ہوتی ہے نا، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہوتی. ہمیں بھی مانگنا ہے نا اولاد، تو نیک مانگنی چاہیے، خالی اولاد نہیں مانگنا کبھی، ورنہ نیند حرام کر دے گی، اور آج کل کر دیتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کیسی کیسی نالائق اولاد پیدا ہو رہی ہے. ابھی 2 دن پہلے میں جام نگر گیا تھا تقریر کے لیے. میں نے اس دن دیکھا کہ سگے لڑکے نے باپ کو مار ڈالا. اپنا تھا، اپنے والا، بنگار بیچتا تھا بیچارہ. لڑکے نے باپ کو کہا مجھے پیسے دے. باپ نے کہا مونگیا کہ آئے نا آج مزدوری نہیں ملی بیٹا. اس نے سیدھی چھری نکالی باپ کو مار ڈالا. یہ بھی اولاد ایسی. یہ کیا ہے؟ یہ نیک اولاد نہ مانگے نا ہم تو پھر ایسی اولاد ہوتی ہے نالائق. جب بھی اولاد مانگو نیک مانگو، روزی مانگو حلال روزی مانگو، آسان روزی مانگو. اللہ سے اچھی چیز مانگنی چاہیے، جائز چیز مانگنی چاہیے. تو عرض کی سرکار دعا کیجئے اللہ ہمارے یہاں نیک اولاد دے دے. غوث پاک نے فرما دیا جاؤ بیٹا تمہارے یہاں اولاد ہو جائے گی، جاؤ. غوث پاک کی کرامت دیکھو. ٹھیک 9 مہینے کے بعد اولاد ہو گئی، گود بھر گئی. غوث پاک نے فرمایا تھا بچہ ہوگا، لیکن اولاد تو ہوئی، بچہ نہیں ہوا، بچی ہوئی. بچی تو بچی ہونے کے باوجود دونوں میاں بیوی بڑے خوش ہوئے. یہ پہلے کا دور تھا، آج کی طرح نہیں تھا. آج کل تو کیا ہے، چھوکری کا جنم ہوتا ہے پہلے فون آتا باپو ذرا دعا کر جا. ڈیلیوری آسان تھے انہیں، دعا بھی کر دیتے. پھر ہم پوچھتے کرو تھیو بدے نارمل تھے گیو نے. ہاں باپو ہاں بھائی فون کو نہ کرو. ہاں باپو بلا آئی بلا. چھوکری کا جنم ہوتا ہے تو فون بھی نہیں کرتے، فون کرنا پڑتا ہے اور جواب میں کہتے بلا آئی بلا. چھوکری کو بلا بلا کہتے. حالانکہ یہ اللہ کی نعمت. ایک بچی ہمارے یہاں
پیدا ہونے 3 بچی کا بھی ہے، 2 کا بھی ہے، 1 کا بھی ہے، 1 بچی بھی بھلے پیدا ہو، ہم ان کو بڑی کرے، اسلامی تربیت میں پالے پوسے، پردہ حیا شرم سکھائے، نکاح کر دینے، اللہ جنت دے دیتا ہے، جنت کی ٹکٹ ہے۔ اور وہ بچی اگر انتقال ہو جاتی ہے نا اور ہم صبر کریں تو بھی اللہ ہمیں جنت کا پروانہ دیتا ہے۔ دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، اللہ جس سے خوش ہوتا ہے ان کے گھر ہی لڑکی دیتا ہے۔ لیکن آج بھی وہ مکے والے کافر میں جو جہالت تھی نا، آج وہ پھر ہمارے اندر آ گئی۔ لڑکی پیدا ہوتی ہے، کہتے ہیں بلا ہے، بھی بلا، یہ بلا نہیں ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اور لڑکا پیدا ہوتا ہے تو سامنے سے فون کرتے ہیں، باپو آئیں یہ دعا دی پتر جو جنم دیو نہ آئی چاہیے رکھنا سی نہ، اتنے بڑے مولانا حضرت لکھ دیتے ہیں، اتنے پوچھنے کرو نہ رکھو تو ان میں اڑو نہ پاکے چیئے گوگل ما تھی گوتین یہ جن جو کوئی میننگ ج نہ تھی نہ ہوئی ایڑو وچتر نہ، ابے ایڑو نہ ہے کوئی، یہ حال ہے ہمارا۔ تو غوث پاک نے فرمایا کہ جاؤ بیٹا لڑکا ہوگا۔ ٹھیک 9 مہینے کے بعد اولاد تو ہوئی لیکن لڑکی پیدا ہوئی۔ تو وہ تو پہلے زمانے کے مسلمان تھے، سمجھتے تھے کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ہم بڑے خوش نصیب ہے کہ ہمارے یہاں بچی پیدا ہوئی۔ لیکن اس کو کھٹکا اس بات کا لگا کہ ہمارے پیر و مرشد غوث پاک تو وہ ہے کہ ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، وہ ڈاکوؤں کے سامنے بھی سچ سچ بتا دیا تھا۔ غوث پاک نے لڑکے کا کہا تھا، یہ لڑکی ہوئی۔ تو چلو ذرا اس کی وضاحت کرائے۔ تو شیخ عمر رحمت اللہ علیہ پھر غوث پاک کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرتے ہیں کہ سرکار آپ کی دعا سے اولاد ہو گئی۔ آپ نے فرمایا بس اسی دن سے عمل ٹھہر گیا تھا۔ 9 مہینے کے بعد اولاد ہوئی، بچی کا جنم ہوا ہے اللہ کے فضل سے، ہم اللہ کی رضا پر راضی خوش ہے۔ لیکن حضرت بات ہے کہ یہ ذرا کھٹک رہی، وسوسہ آ رہا ہے شیطانی۔ آپ نے لڑکے کے بارے میں کہا تھا اور یہ تو لڑکی پیدا ہوئی۔ دیکھو اللہ والے جو کرتے ہیں نا اس میں راز ہوتا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ غوث پاک نے مسکرا کر کہا اچھا لڑکی پیدا ہوئی، کہا اور آپ کی جو مریدہ ہے ان کو ذرا تمنا تھی بچے کی، آپ نے بھی بچہ کہا تھا لیکن یہ بچی ہے۔ تو پھر غوث پاک کی زبان سے نکلتا ہے کہ اچھا بچی ہے تو جاؤ، اب وہ بچی نہیں ہے، وہ بچہ ہے، بچہ، اب وہ لڑکا ہے، جاؤ جا کے دیکھو، لڑکا ہے، لڑکا۔ غوث پاک کی زبان ہے، ویسے عام ولی کی زبان ہوتی ہے نا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کمان سے نکلا ہوا تیر تو واپس آ سکتا ہے لیکن اللہ کے ولی کی زبان سے جو نکل جاتا ہے نا وہ پھر واپس نہیں آتا ہے۔ جو زبان سے نکلا وہ پتھر کی لکیر ہوتی ہے، ان کے نکلے ہوئے الفاظ واپس نہیں آتے، جو بولتے ہو بس ہو جاتا ہے۔ یہ عام ولی کی بات ہے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو جا کے دیکھو، یو پی میں امروہہ نام کا ایک گاؤں ہے یو پی میں، وہاں 2 مزار ہے ولی اللہ کے۔
ایک ولی اللہ کا نام ہے حضرت نصیر الدین رحمت اللہ علیہ، اور ذرا دور پر ایک دوسرا مزار ہے، وہ ولی اللہ کا نام ہے شرف الدین رحمت اللہ علیہ، دونوں مزار ہے۔ اب جب حضرت نصیر الدین رحمت اللہ علیہ امروہہ میں رہتے تھے، ظاہری حیات میں تھے، تو ہوا ایسا کہ اس وقت حضرت شرف الدین رحمت اللہ علیہ سفر کرتے 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 امروہہ میں آئے، تو حضرت نصیر الدین رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بابا آپ کیوں آئے ادھر ہمارے علاقے میں؟ کہا بس دین کی تبلیغ کے لیے آیا ہوں۔ کہا میں یہاں کافی ہوں، آپ دوسری جگہ پر چلے جاؤ، مجھے یہاں میرے پیر و مرشد نے مقرر کیا ہے، میں یہاں کے لیے کافی ہوں، تبلیغ کرنی ہے کسی اور جگہ پر جا کے کرو۔ تو حضرت شرف الدین رحمت اللہ علیہ جلال میں آ گئے، کہ مجھے بھی میرے پیر و مرشد نے بھیجا ہے، میں یہیں رہوں گا، تم بھی تبلیغ کرو میں بھی کروں گا۔ کہا نہیں آپ اور جگہ پر چلے جاؤ۔ یہ بڑے کی خطا ہمارے لیے عطا ہوتی ہے نا۔ حضرت ماں ہاجرہ اور ماں سارہ دونوں میں ذرا بحث ہوئی، جھگڑا ہوا، تو کیا ہوا؟ مکہ آباد ہو گیا، زمزم کا کنواں ہمیں مل گیا، ورنہ پہلے وہاں مکہ کہاں تھا، ہے نا۔ ماں ہاجرہ کو چھوڑ آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قدم کی ایڑی ماری، تب زمزم نکلا۔ یہ سب راز کی باتیں ہوتی ہے، بڑوں کی خطا چھوٹوں کے لیے عطا ہوتی ہے۔ یہ جو اللہ والے آپس میں جھگڑ رہے تھے، اس میں بھی کوئی راز ہوگا، دنیا والوں کو اللہ والوں کا مقام بتانا ہوگا۔ دونوں میں بحث ہو گئی، لیکن یہ کوئی نفسانی بحث نہیں تھی، ہم جھگڑتے ہیں اپنے نفس کے لیے، اللہ والوں کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے۔ خیر بحث ہو گئی، اس نے کہا میں یہی رہوں گا۔ تو ادھر والے جو حضرت نصیر الدین رحمت اللہ علیہ تھے جلال میں آئے، کہنے لگے اگر تم ادھر رہو گے اور جب تم گزر جاؤ گے نے، تم کو یہاں دفن کریں گے تو تمہاری قبر کے اوپر بچھو اور سانپ رہیں گے۔ اچھا تو اے نصیر الدین تم بھی سنو، تمہیں بھی مرنا ہے ایک دن، تمہیں جب موت آئے گی اور تمہیں یہاں دفنائیں گے تو تمہاری قبر کے اوپر گدھے رہیں گے، گدھے، قبر کے اطراف میں گدھے رہیں گے۔ اب حضرت نصیر الدین رحمت اللہ علیہ پھر جواب دیتے ہیں کہ آپ نے جو بول دیا ہے وہ تو ہو کے رہے گا، اللہ والے کی زبان ہے، تیر کمان سے چھوٹ گیا ہے، واقعی میری قبر کے اطراف میں گدھے رہیں گے، لیکن سنو گدھے ضرور رہیں گے، لیکن گدھے بھی ہماری ادب کریں گے، ہمارے قبر کا جو ایریا ہوگا وہاں پیشاب گوبر لید نہیں کریں گے، اور جس مالک کا گدھا گم ہو گیا ہوگا وہاں آ جائے گا، یہ ہماری کرامت ہوگی۔ تو حضرت شرف الدین رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تم نے جو ہمارے بارے میں بول دیا کہ تیری قبر کے اوپر بچھو اور سانپ رہیں گے، تو تم نے بھی تیر تو چھوڑ دیا ہے، سانپ اور بچھو میری قبر کے اوپر ضرور رہیں گے، لیکن سن لو
وہ بچھو کسی کو کاٹیں گے نہیں، وہ سانپ کسی کو کاٹیں گے نہیں۔ آج بھی آپ یو پی جاؤ، امروہہ گاؤں ہے، وہاں جا کے دیکھو، آج بھی یہ دونوں ولی اللہ کے مزار موجود ہے۔ حضرت شرف الدین رحمت اللہ علیہ کا جو مزار ہے، اتنے پیلے پیلے کالے کالے بچھو گھومتے ہوتے ہیں، پھرتے ہوتے ہیں قبر کے اوپر، چادر کے اوپر، بڑے بڑے سانپ، کوبرا سانپ، ذرا ڈس مارے نے آدمی فوراً پھیل ہو جائے، ایسے سانپ پھرتے ہوتے ہیں۔ جو زائرین جاتے ہیں نا، بچھو کو ہاتھ میں لیتے ہیں، گھماتے ہیں، پکڑتے ہیں، لیکن آج تک بچھو نے کسی کو کاٹا نہیں۔ وہ کوبرے جیسے سانپ پھرتے ہوتے ہیں، لوگ ہاتھ میں لیتے ہیں، برسوں ہو گئے، آج تک کسی سانپ نے کسی زائرین کو کاٹا نہیں۔ ورنہ بچھو اور سانپ کی فطرت کیا ہے؟ ڈسنا۔ پوری زندگی آپ دودھ پلاؤ سانپ کو، ان کی فطرت بتائے گا، ڈسے گا وہ۔ بچھو کو پکڑوں گے فوراً پوچھ مار دے گا، ڈسے گا، فطرت میں ان کی۔ لیکن وہاں جا کے دیکھو، جو زائرین آتے ہیں بچھو کو، سانپ کو ہاتھ میں لیتے ہیں، اتنا ہی نہیں، گھر لے جاتے ہیں اجازت لے کے۔ حضرت 15 دن کے لیے ہم یہ بچھو کو، سانپ کو گھر لے جاتے ہیں، بچوں کو دکھائیں گے، بچے کا دل بہلائے گا۔ حضرت 15 دن کے بعد پھر چھوڑ جائیں گے، آپ اجازت دیتے ہو نا؟ یوں کہہ کے لے جاتے ہیں، گھر پر لے جاتے ہیں تو گھر پر بھی کاٹتے نہیں، لیکن 15 دن کے اندر اندر پھر چھوڑنا پڑتا ہے۔ اگر ایک دن بڑھ جائے گا تو پھر وہ فطرت دکھا دیتے ہیں۔ آج بھی کرامت موجود ہے۔ جو کرامت کے منکر ہے جا کے دیکھے، جو سائنس کو مانتے ہیں، ناستک ہے، جا کے دیکھے، آج بھی کرامت موجود ہے۔ سانپ ڈستے نہیں ہے، بچھو ڈستے نہیں ہے۔ اور حضرت نصر الدین رحمت اللہ علیہ کے مزار کے پاس جا کے دیکھے، وہ علاقے میں جن جن لوگوں کے گدے، کھچر، گھوڑے گم ہو جاتے ہیں، ان کو پھر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ وہ گدے، وہ کھچر، وہ ادھر آ جاتے ہیں، گھومتے ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت کا جو مزار کا جو ایریا ہے نا، اس سے بار بار ہوتے ہیں، اندر وہ پیشاب گوبر لید نہیں کرتے ہیں۔ جانور بھی اللہ والوں کا ادب کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ والوں کا ادب نہیں کرتے ہیں، وہ تو جانور سے بھی بدتر ہے۔ آج بھی جانور ادب کر رہے ہیں وہاں۔ یہ دونوں کرامت آج بھی آپ دیکھ سکتے ہو، ہے نا؟ تو بات یہ بتا رہا تھا، اللہ والے کی زبان وہ ہوتی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ان کی نگاہ سے جو نکل جائے نا، وہ ہو کے رہتا ہے۔ غوث پاک نے فرما دیا، اے شہاب الدین، فکر نہ کرو، اب وہ بچی نہیں ہے، بچہ ہے۔ غوث پاک کی زبان سے نکل گیا۔ ایک عام ولی کی زبان سے جو نکلتا ہو جاتا، یہ تو زمانے کے غوث۔ ہمارے غوث پاک نے فرما دیا، بچی نہیں ہے، جاؤ بچہ ہے۔ جا کے دیکھا، بچہ نظر آ رہا ہے، خوبصورت لڑکا بن گیا ہے۔ اب وہ بچی نہیں ہے، اب وہ بڑے ہوئے۔ غوث پاک نے اس کا نام رکھا شہاب الدین۔ لیکن جب بڑے ہوئے نا، تو وہ علم کلام میں زیادہ ماہر تھے۔ تو شیخ عمر رحمت اللہ علیہ نے ایک دن غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضرت، یہ علم کلام میں زیادہ محنت کر رہے ہیں،
اور جو سیکھنا ہے وہ نہیں سیکھتے ہیں۔ علم شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، اس میں وہ انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں۔ علم کلام زیادہ پڑھ رہے ہیں، اس کے ماہر ہے۔ کہا ٹھیک ہے، لے آؤ اس کو میرے پاس۔ حضرت شہاب الدین سہروردی اب جوان ہو چکے ہیں، علم کلام کے ماہر ہے۔ جب غوث پاک کی بارگاہ میں آئے، بیٹھے، غوث پاک نے ایک توجہ ڈالی ان کے دل کے اوپر۔ وہ سارا علم کلام جو بڑی محنت سے سیکھا تھا سب چلا گیا، سینہ خالی، کچھ یاد نہیں۔ اور اس کے بعد دیکھا کہ اب ان کا دل آئینہ ہو گیا ہے، صاف ہو گیا ہے، تو غوث پاک نے حضرت شہاب الدین سہروردی کو اپنے سینے سے لگایا، اور علم لدنی جو آپ کو ملا ہوا تھا اللہ کی طرف سے، وہ علم لدنی آپ نے حضرت شہاب الدین سہروردی کے سینے میں ڈال دیا اور ان کو خلافت سے نواز دیا۔ تو یہ شہاب الدین سہروردی، یہ سہروردی سلسلہ جو ہے، یہ بھی صدقہ ہے غوث پاک کا، ہے نا؟ تو یہ چاروں سلسلوں کو جو فیض ملا ہے، بھلے ان کے پیرانے اعظام الگ الگ ہے، لیکن سب یہ سلاسل کے جو پیر ہے وہ غوث پاک ہے۔ اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مزرعہ چشت و بخارا، عراق و اجمیر، کون سی قسط پہ برسا نہیں جالا تیرا۔ یعنی ہے سرکار بغداد، چاہے قادری سلسلہ ہو، چاہے چشتیہ ہو، چاہے نقشبندیہ ہو، چاہے سہروردیہ ہو، ہر سلسلے کے اوپر آپ کی یہ روحانیت کی بارش برس رہی ہے۔ ان کے بانی آپ ہے، فیض آپ سے مل رہا ہے۔ تو ہم بڑے خوش نصیب ہے کہ ہمیں پیر ملے ہیں، تو ایسے جو پیروں کے پیر ہیں، ایسے پیر کہ ایک مرتبہ سرکار غوث پاک نے جہنم کا جو داروغہ ہے، جن کا نام ہے مالک، فرشتہ ہے وہ، ان کو پوچھا کہ داروغہ جہنم، تجھے اللہ نے یہاں مقرر کیا ہے جہنم کا، تو ڈور کیپر ہے، چوکیدار ہے، دروازے پر کھڑا رہتا ہے، بتا آج تک میرا کوئی مرید جہنم میں گیا ہے؟ تو فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں حضرت، ابھی تک تو کوئی نہیں گیا۔ تو غوث پاک نے فرمایا کہ قیامت تک جائے گا بھی نہیں میرا کوئی بھی مرید جہنم میں نہیں جائے گا۔ کیوں فرمایا؟ یوں ہی نہیں فرمایا، غوث پاک نے جب وہ ریاضت کی نا، 40 سال تک عشاء والے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 15 سال ایک پاؤں پر کھڑے ہو کے قرآن پڑھا۔ آپ کہوں گے ایک پاؤں کے اوپر کیوں؟ تو ویسے آپ بیٹھ کے قرآن ختم کرتے تھے۔ ایک دن نفس نے کہا ہے عبد القادر، کیا روزانہ ایک قرآن پڑھتا ہے؟ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے، عشاء پڑھ لے، سو جا، اللہ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے، صبح کو فجر پڑھ لینا، پوری رات عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ کیوں یہ بیٹھ کے قرآن کا ختم کرتا ہے رات میں؟ 15 سال ہونے کو آیا۔ نفس نے اس طرح سے بہکانے کی کوشش کی۔ ہمارے غوث پاک کا مجاہدہ دیکھو، اپنے نفس کو کہا اچھا یہ بات ہے تو اب میں بیٹھ کے نہیں ایک پاؤں کے اوپر کھڑا رہوں گا،
اور ایک پاؤں کے اوپر کھڑا رہ کے میں قرآن پڑھوں گا. تو آپ نے اپنے حجرے میں دیوار میں ایک لکڑی چبھا دی تھی، لکڑی کو پکڑ لیتے، ایک پاؤں کے اوپر کھڑے رہتے اور قرآن پڑھتے. تو کتنا عرصہ پڑھا؟ 15 سال ایک پاؤں کے اوپر کھڑے رہ کے رات میں قرآن کا ختم کرتے. عشاء والے وضو سے فجر کی نماز پڑھی 40 سال. وہ جو 25 سال کا پیریڈ باقی رہا، آپ عراق کے جنگلوں میں چلے گئے تھے، کسی کا چہرہ نہیں دیکھا 25 سال تک. اور وہ عرصے میں ایک سال تک آپ کھاتے نہیں پیتے نہیں، اس طرح سے مجاہدہ کرتے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے آواز آتی، الہام ہوتا کہ اے ہمارے بندے عبد القادر اب تو کھا لے، اب تو پی لے، تمہیں ہماری قسم. سرکار اعلی حضرت اس لیے تو فرماتے ہیں کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. جب اتنا مجاہدہ کر لیا تو بہجت الاسرار کی روایت ہے کہ ایک دن اللہ نے فرمایا اے ہمارے بندے عبد القادر مانگو کیا چاہتے ہو. ہمارے پیر و مرشد سرکار غوث پاک نے عرض کی مولا جو مانگوں گا وہ عطا کرے گا. کہا ہاں تم جو مانگو گے دوں گا. تو سرکار غوث پاک نے دعا کی مولا اگر تجھے دینا ہے تو میری یہ دعا ہے کہ میرے جتنے بھی مرید ہے، جس مسلمان کے دل میں غوث پاک کی محبت ہے نا، غوث پاک کا مرید ہے. غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ جس مومن کے دل میں میری محبت ہے، چاہے وہ کسی بھی پیر کا مرید ہو لیکن وہ میرا بھی مرید ہے، کیونکہ میں پیروں کا پیر ہوں. غوث پاک نے عرض کی مولا میرے جتنے بھی غلام ہیں، میرے جتنے بھی مرید ہیں، ان کو بغیر توبہ موت نہیں دینا. الحمدللہ ہم چاہے جیسے بھی ہے لیکن یہ نسبت ہے نا، نسبت کی وجہ سے انشاءاللہ مرنے سے پہلے ہمیں توفیق مل جائے گی توبہ کی. اور غوث پاک نے یہ بھی دعا کی مولا جب تو مجھے جنت میں داخل کرنا چاہے تو مولا میں اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا، میرے جتنے بھی مریدین ہیں سب میرے ساتھ لے جاؤں گا. اللہ نے فرمایا ہم نے تمہاری دعا قبول کی. ہم کتنے خوش نصیب ہیں. غوث پاک فرماتے ہیں یدی علی مریدی کالسماء علی الارض. غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ کا پنجہ میرے مریدوں کے اوپر، میرے غلاموں کے اوپر ایسا ہے جیسا زمین کے اوپر آسمان ہے. یعنی جس طرح سے جہاں جہاں زمین ہے وہاں آسمان نظر آتا ہے، اس طرح سے ہم جہاں بھی جائیں گے غوث پاک کا وسیلہ، ان کا پنجہ، ان کی دعا ہمارے ساتھ ہوتی ہے. کوئی ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا ہے، ہم چاہے جیسے بھی ہے، بھلے کمزور ہے لیکن غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے غلاموں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کمزور ہے تو کیا ہوا، میں ان کا آقا عبد القادر بڑی طاقت والا ہوں. گھبرانے کی ضرورت نہیں. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہے
نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے گلے میں غوث پاک کی غلامی کا پٹا ہے، اور یہ پٹا ہی بچائے گا۔ پٹے والے کتے کو پکڑتے نہیں یہ لوگ، ہمارے گلے میں پٹا ہے، اور جہنم کے فرشتے بھی دیکھ کے پکار اٹھیں گے کہ یہ تو پٹے والا ہے۔ انشاءاللہ غوث پاک کے صدقے سے ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے، غوث پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں چلے جائیں گے، لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم صحیح معنی میں غلام بنیں، صرف نیاز سے کام نہ چلائے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جہاں چاول کا دانا وہاں یہاں بھائی کو جانا ہے نا۔ ایڈا تھی نکرو ای બાજુ થી આવ્યો ઉદકી બાજુથી તે હલણની જગા ના આવી એટલી બાયુ ને એટલા માળું હલણની જગા ના કો તો ન્યાજ અને હજી એ બધા બેઠા હોય ને એ ખુરમો ને ચાવલ ની વાત હે ને ઈ જો ના રાખ્યો હોય ને તો એટલાય ના હોય। પાયડા ગુલામી नारा लगे वाला गौस का दामन नहीं छोड़ेगा, सही माना में गुलाम बने। हम चले, दुनिया को पता चल जाना चाहिए कि ये कोई गौस का दीवाना जा रहा, गौस का शैदाई जा रहा है। हमारा चलना फिरना बैठना उठना खाना पीना हमारा चेहरा मोहरा सब ऐसा हो कि पता चल जाए कि ये गौस का सच्चा दीवाना है। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हमें गौस पाक का सच्चा शैदाई बनाए रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातु सलाम।